السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 رجب کو کون کون سی عبادتیں ہم لوگوں کو کرنا چاہیے؟ شب معراج کی کوئی خاص عبادت، کوئی خاص غسل، خاص وظیفہ جو صحابہ سے ثابت ہو، بزرگان دین سے ثابت ہو؟ 27 رجب کے کتنے روزے ہیں؟ واقعہ معراج کیا ہے؟ کب پیش آیا؟ آج انہی سارے سوالوں کے جوابات میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو وہ بات یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے جس میں معراج کی واقعہ کا پورا بیان ہے، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ہم مسلمانوں کو وہ کون سی 3 بڑی چیزیں ملی، سبھی جانکاری ہے اس میں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اسلامی واقعات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے عظیم الشان واقعہ اور سب سے عظیم الشان جو معجزہ ہے وہ ہے واقعہ معراج۔ انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر واقعہ معراج قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ 15 پارے میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بیت اللہ سے جو بیت المقدس تک کا سفر ہوا اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور جو سفر بیت المقدس سے آسمانوں کا ہوا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات تک کا جو سفر ہوا اس کو معراج کہا جاتا ہے، اور یہ رات کے ایک حصے میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، تو یہ بہت عظیم الشان معجزہ ہے۔ جس نے اس کا انکار کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور جس نے اس پر یقین کیا، اس کو سچا جانا، تو آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو کہا کہ اگر حضور نے یہ بیان فرمایا تو بالکل سچا ہے، یہ واقعہ بالکل ایسے ہی ہوا ہوگا، تو ان کا لقب صدیق ہو گیا۔ تو واقعہ معراج کی کچھ تفصیل شارٹ انداز میں آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ جسمانی تھا، یعنی جیسے ہم لوگ سفر کرتے ہیں نا، کوئی دہلی جا رہا ہے، کوئی ممبئی جا رہا ہے، بالکل اسی طرح سے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ جسمانی یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، اور یہ کب پیش آیا؟ تو اس سلسلے میں آپ سمجھ لیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں، بعض اور مہینوں کے نام لیتے ہیں، بعض جو ہے نا وہ رجب کا بھی نام لیتے ہیں، تو مہینوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ رجب میں پیش آیا، ایسے ہی تاریخ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور کون سے سال نبوت کے پیش آیا اس میں بھی اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رجب کے 27 رجب میں، مشہور یہ ہے، باقی اس میں اختلاف ہے۔ اچھا، اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ اس بات کو یاد رکھا جائے تو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس کو بھولتی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس واقعے کے بارے میں چاہتا ہے کہ اس کو امت بھول جائے تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو مشہور یہ ہے کہ 27 رجب کو واقعہ معراج پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ چھت سے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر لے گئے مسجد حرام میں۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر سینے کو چاک کیا گیا، حضور کے مبارک دل کو نکالا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، اور ایمان اور حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا، پھر اس کو دوبارہ اپنی جگہ پر فٹ کر دیا گیا۔ ایک سواری آئی، جنتی سواری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو گھوڑے سے تھوڑی چھوٹی اور خچر سے تھوڑی بڑی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سواری پر سوار ہوئے، اور بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور اس سفر کے دوران کئی واقعات پیش آئے، جس میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اتریے اور نماز پڑھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے یہ مدینہ پاک ہے، آپ کو ادھر ہی ہجرت کر کے آنا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا آگے چلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اتریے اور نماز پڑھیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ جگہ کون سی؟ حضور نے فرمایا بتائیے، کہ یہ وہ جگہ ہے جس کو طور سینہ کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک جگہ اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اتریے اور نماز پڑھیے، حضور سواری سے اترے اور نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بیت لحم ہے نا، یہ وہ جگہ ہے۔ تو ایسے اور بھی واقعات پیش آئے، میں مختصر انداز میں آپ کو واقعہ سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس پہنچے، وہاں پر پہلے سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی اور تمام پیغمبروں کی امامت فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پیغمبروں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور بھی دیگر پیغمبروں نے جو ہے نا خطبے دیے۔ آخر میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ پھر خطبہ جب کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد پھر جو ہے نا یہاں سے پھر بیت المقدس سے جو ہے نا وہ آسمانوں کا سفر شروع ہوا، جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، پہلا آسمان کھلوایا گیا، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، اس طرح سے 7ویں آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں سے جو ہے نا جنت اور دوزخ کو دیکھتے ہوئے، طرح طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا نورانی درخت ہے، اس کی خوبصورتی کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنا خوبصورت یہ درخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب کوئی حکم اس کے اوپر آتا ہے تو یہ چینج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے۔ پھر جب آگے تشریف لے گئے، بہت آگے لے گئے، تب اللہ تعالیٰ سے پھر ملاقات ہوئی۔ نورانی پردے، نورانی حجابات، اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں گئے۔ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک گئے، پھر اس کے بعد حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے، ہے نا۔ اللہ سے ملاقات ہوئی، اور جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ پہلا نماز، دوسرا سورہ بقرہ کا آخری رکوع، تیسرا کہ کفر اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس امت کے ہر گناہ کو معاف فرما دے گا۔ کفر اور شرک بھی معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، اگر مرنے سے پہلے کوئی توبہ کر لے، اور اگر کفر اور شرک نہیں کیا لیکن اور گناہ کیے ہیں لیکن توبہ نہیں کر پایا آدمی، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دے گا۔ یہ امت ہمیشہ کسی عذاب میں مبتلا نہیں رہے گی، بشرطے کہ کفر اور شرک نہ کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 50 نمازوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واپسی ملاقات ہوئی، پوچھا کہ کیا ملا، تو 50 نمازوں کا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 50 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں بنی اسرائیل کو کہ آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں مشکل ہو جائیں گی، کم کرا کے لائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس گئے، اللہ سے کہا کہ کم کر دیجئے۔ 5 نمازیں ہر بار کم ہوتی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بھیجتے گئے، آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ جب 5 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کرائیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ مجھے شرم آتی ہے۔ اور ان 5 نمازوں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ایک نماز پر 10 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو آپ کی امت ایسے جب 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو 50 نمازوں کا ہی ثواب ملے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کا تحفہ لے کر جب واپس آئے تو واپسی میں جنت کے منظر کو بھی دیکھا، جہنم کے منظر کو بھی دیکھا، بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی دیکھا جن کو عذاب ہو رہا تھا، بہت ساری عجیب و غریب چیزیں دیکھیں، آسمان کے اوپر جنت اور جہنم کے علاوہ اور جو ساری چیزیں ہیں وہ دیکھیں۔ اللہ سے ملاقات سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلموں کی آواز بھی سنی جہاں پر تقدیریں لکھی جا رہی تھیں، تو بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ واپس بیت المقدس تشریف لائے، اور بیت المقدس سے پھر بیت اللہ تشریف لے گئے، اور بالکل جب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اپنے بستر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے ہیں تو رات کا ایک حصہ باقی تھا۔ واپسی میں جب بیت المقدس سے بیت اللہ کا حضور سفر فرما رہے تھے تو واپسی میں قریش کا ایک قافلہ تھا جو تجارت کی غرض سے واپس آ رہا تھا، اس سے بھی ملاقات حضور نے فرمائی، اور اپنے بستر پر تشریف لے آئے، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ باقی تھا۔ پھر جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا اعلان فرمایا۔ تو بعض مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اس کا انکار کیا، وہ کافر ہو گئے، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ جو حضور نے فرما دیا وہ بالکل سچ ہے، وہ بالکل برحق ہے، جس میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کے بارے میں بتایا تو بعض نے مذاق اڑایا، بعض ہنسے، بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیا، اور بعض نے اس کا اقرار کیا کہ جو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ بالکل سچ ہے۔ بعض نے جو ہے ٹیسٹ کے لیے، جانچنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس میں جو ہے نا یہ چیز کہاں پر ہے، یہ چیز کہاں پر ہے، یہ چیز کہاں پر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ایک ایک چیز کا جواب دیتے چلے گئے، ایک ایک چیز کا جواب دیتے چلے گئے۔ تو جس نے انکار کیا وہ کافر ہوا، اور جس نے اقرار کیا وہ صدیقین میں شامل ہو گیا۔ یہ ہے واقعہ معراج۔ یہیں سے مسلمانوں کو 3 انعام ملے، 5 وقت کی نمازیں۔ اس سے نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے
کہ نماز کتنی عظیم الشان عبادت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا اللہ کے نبی کے پاس، لیکن جب نماز کی بات آئی تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو خود اپنے پاس بلایا اور خود نمازوں کا تحفہ دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ واقعہ معراج ہے۔ اس واقعہ معراج سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو نماز کی خوب اہمیت، نماز مسلمان کبھی نہ چھوڑے، نماز کی پابندی کریں۔ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معراج کا واقعہ ہی نماز کی وجہ سے پیش آیا، کیونکہ اللہ کو نماز کا حکم اور نماز کا تحفہ دینا تھا۔ تمام پیغمبروں کی امامت فرمائی، آسمانوں کا سفر طے کیا، اللہ سے ملاقات ہوئی، تب یہ نمازیں ملی ہیں۔ دوسرا کہ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ تیسرا کفر اور شرک، یہ کتنے خطرناک گناہ ہیں جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے، کہ معراج کے واقعے پر اللہ تعالیٰ سے جب اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی تو کفر اور شرک سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ تو یہ تو مختصر میں نے آپ کو بتایا واقعہ معراج کے بارے میں۔ اب اس رات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو بھائی اس رات میں ہمیں واقعہ معراج کو ہم پڑھیں، علماء سے سنیں، کتابوں سے پڑھیں، اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ 27 رجب کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ دیکھو اگر 27 رجب کی کوئی خاص عبادت ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کرنے سے 2 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے، مدینہ کے بعد پھر صحابہ کی زندگی، صحابہ کے بعد تابعین کی زندگی۔ کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا کہ 27 رجب کو کسی صحابی نے جاگ کر عبادت کی ہو، خاص طور پر اس لیے کہ صاحب 27 رجب کو شب معراج کا واقعہ پیش آیا۔ کوئی خاص عبادت اس رات کی ہو نہیں ہے، کوئی خاص عمل اس رات کا ہو نہیں ہے، کوئی خاص طریقے سے غسل نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت ساری یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ 27 رجب کی یہ خاص عبادت، 27 رجب کا یہ خاص وظیفہ۔ ارے بھائی، شب معراج کا جو واقعہ ہے وہ اس لیے ہے تاکہ ہم لوگ پڑھیں، سنیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نمازوں سے محبت کریں، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وہ طریقے کو فالو کریں۔ اس لیے نہیں ہے 27 رجب کہ آپ طرح طرح کے وظیفوں میں رات گزار دو۔ عبادت ہی کرنی ہے تو عبادت کرو آپ، لیکن فرض نمازیں پہلے۔ اسی لیے کوئی خاص عبادت اس رات کی، کوئی خاص وظیفہ اس رات کا نہیں ہے۔ اور یہ مختصر واقعہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، لیکن جو چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہیں ان کو آپ چھوڑ دو بالکل۔ مجھے امید ہے کہ چند باتیں میری آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔